آج کے اس نجات کے دن، آج کا یہ خوبصورت دن ہر ایک نجات یافتہ کی زندگی کے لیے بہت ہی نایاب دن ہے۔ اس نجات کے دن، اس گڈ فرائیڈے، اس مبارک جمعے کے دن آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کی ازلی قربانی مبارک ہو۔ آپ کو اور آپ کے گھرانے کو یہ اہم دن خداوند یسوع میں مبارک ہو۔ عزیزوں، آج اس خوبصورت دن پہ میں آپ سے کلام مقدس کی کچھ سچائیاں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کی اس قربانی کے وقت، اس کفارے کے وقت، ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پروپائٹیشن، جسے ہم اردو میں کفارہ کہتے ہیں۔ میرے پیارے عزیزوں، یہ ایک تھیولوجیکل ٹاپک ہے اور اس کے معنی، اس پروپائٹیشن کے معنی ہے کسی کے بھڑکے ہوئے غصے کو اپنی کوششوں، اپنی کاوشوں اور اپنے تحفوں سے اپیز کرنا، سیٹسفائی کرنا اور اسے ٹھنڈا کرنا ہے۔ خداوند خدا اہل انسانیت سے، نسل انسانیت سے مطمئن نہیں تھا عزیزو۔ یہ آپ اور میں بطور ایک مسیحی بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ خداوند خدا پاک ہے اور اس کی ذات گناہ دیکھ نہیں سکتی عزیزوں، اور گناہ اس کے کریکٹر کو افینڈ کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ خدا کا غضب انسانیت کے لیے بھڑکا، اور اس غضب کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کوئی ایسا چاہیے تھا جو ان تمام تقاضوں کو پورا کر سکتا جو خدا چاہتا تھا عزیزوں۔ کلام مقدس میں پروپائٹیشن یا کفارے کے بہت سی ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی مثال ہمیں ملتی ہے جینیسس پیدائش 32 باب اور اس کی 13 سے 20 آیت میں، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب، جس نے اپنے بھائی کے پہلوٹے کا حق چھین کر بعد میں اپنے بھائی عیساؤ کو بکریوں، بیلوں اور اونٹوں سے اس کے غضب کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ہم دیکھتے ہیں اگزامپل ابیگیل کی، جو کہ پہلے سیموئیل 25 باب اس کی 14 سے 35 آیت میں داؤد کے پاس اپنی آفرنگز لے کر آتی ہے، تاکہ داؤد نبال کو، جو کہ اس کا ہسبینڈ تھا، اسے اپنے غضب میں قتل نہ کرے عزیزوں۔ کلام مقدس میں ہمیں ایک اور اگزامپل ملتی ہے کنگ حزقیہ کی، جو کہ اپنا سونا اور چاندی لے کر اپنے آپ کو اور یروشلم کو بچانے کے لیے اسریہ کے بادشاہ کے پاس جاتا ہے، تاکہ اس کا غضب اس کے لیے نہ بھڑکے۔ اب دو سوال عزیزوں اٹھتے ہیں اس بات کو لیتے ہوئے کہ انسان ہوتے ہوئے کیا ہم خدا کے غضب کو اپنی آفرنگ سے یا اپنی کوششوں سے جو ہے وہ ٹھنڈا یا ختم کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو خدا جس کے ہم گنہگار ہیں، کیا وہ ہمارے ان گفٹ سے یا ہماری ان کوششوں سے خوش ہو سکتا ہے؟ عزیزوں، خداوند خدا نے اپنی رائچس سٹینڈرڈ کو بائبل مقدس میں جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ اگر ہم رومیو 3 باب اور اس کی 23 آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ ہر ایک جان نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے۔ ہم سب گنہگار ہیں عزیزوں، اور اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس نے اس گناہ کی جو ہے وہ سینٹنس، اس گناہ کی جو ہے وہ سزا بھی مقرر کر دی، جب ہم دیکھتے ہیں رومیو 6 باب اور اس کی 23 آیت میں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے عزیزوں۔ لہٰذا خدا نے انسانیت کو کنڈیم بھی کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم سب گنہگار ہیں۔ اس سچویشن میں میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، کوئی ایسا چاہیے تھا جو آپ کے اور خدا کے درمیانی بن کر ہمیں ان گناہوں سے بچا سکے اور مکمل طور پر خدا کے اس غضب کو سیٹسفائی کر سکے اور ریموو کر سکے عزیزوں۔
اب ایک کویسچن دوبارہ اٹھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا ایک جسٹ اور ہولی گاڈ ہے عزیزوں، کیونکہ یسایہ کے مطابق یسایہ 55 باب اور اس کی 8-9 آیت میں آپ سے پڑھوں گا۔ یسایہ 55 باب اور اس کی 8 سے 9 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا انسان سے کیا کہتا ہے، اور 8 اور 9 آیت میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے۔ ہیلیلویا! خدا اس بات کو واضح طور پر انسانیت کو بیان کر رہا ہے کہ جو میری سوچ ہے وہ آپ کی سوچ نہیں ہے، جو میرے خیالات ہیں وہ تمہارے خیالات نہیں ہیں، یہ بہت ہی بلند ہیں۔ عزیزوں، ہم سوچ کر بھی یہ نہیں جان پاتے، نہیں سمجھ سکیں گے کہ اس کی سوچ اور ہماری سوچ کیا ہے، کیونکہ وہ ہماری سوچ سے بالا تر ہے اور بلند ہے عزیزوں۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم تو محض انسان ہیں جو کہ شاید ایک چونٹی کسی بھی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن جب ہم یسوع مسیح میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں تو ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ واو! ہیلیلویا! پریز دی لارڈ! کتنا ہی بڑا اعزاز خداوند یسوع مسیح کی قربانی اور اس کی رائچسنس کے تھرو ہم سب کو ملا ہے عزیزوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک خوشخبری ملتی ہے، اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ رومیو 5 اور 6، while we were yet sinners, while we were yet helpless, who died for us? Christ died for the ungodly. ہم ابھی گنہگار ہی تھے کہ یسوع مسیح ہماری خاطر موا۔ پریز دی لارڈ! آج کے دن وہ آپ کی اور میری خاطر موا تاکہ ہم گنہگاروں کے لیے ایک راہ تیار ہو سکے، اور وہ پروپائٹیشن کو وہ سیٹسفائی کر سکے اپنی اس قربانی سے۔ ایک بہت ہی خوبصورت اگزامپل ہمیں عزیزوں ملتی ہے ابراہیم اور اسحاق کی۔ جب ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لے جا رہا تھا تو بیٹے نے سوال کیا کہ باپ، لکڑیاں اور آگ تو یہاں موجود ہے لیکن قربانی کہاں ہے؟ جس کے جواب میں باپ جواب دیتا ہے کہ سن، God himself will provide۔ اور یہ بات سچ تھی عزیزوں کہ کئی ہزاروں سال بعد خداوند نے خود اپنے بیٹے کو مہیا کیا۔ God himself had provided that sacrifice for you and for me۔ پرانے عہد نامے میں جب قربانیاں گزرانی چاہتی تھی عزیزوں تو ہولی آف ہولیز، پاک سے پاک ترین مقام میں جب پریسٹ سال میں ایک دفعہ انٹر ہوتا تھا تو میں آپ کو ایک ڈائیگرام دکھانا چاہتا ہوں، ایک پکچر دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے وہ پکچر عہد کے صندوق کی، اور یہ اپر پورشن جو ہے وہ مرسی سیٹ کہلاتا تھا، اور اس مرسی سیٹ میں جو پریسٹ تھا وہ سال میں ایک دفعہ انٹر ہو کر جو ہے وہ اسپرنکل بلڈ جو ہے وہ چھڑکا کرتا تھا، اور یہ مرسی سیٹ کو جو ہے دیٹ واز دا پلیس آف پروپائٹیشن۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ کفارے کی جگہ تھی، جہاں پہ یہاں پہ بلڈ سال میں ایک دفعہ چھڑکا جاتا تھا، اور جب خون چھڑکا جاتا تھا عزیزوں تو اسرائیل قوم کے گناہوں کو ڈھانپا جا رہا تھا۔ یاد رکھے کہ گناہ مٹ نہیں رہے تھے بلکہ انہیں ڈھانپا جا رہا تھا عزیزوں۔ خدا کا اینگر جو ہے وہ وقتی طور پر خاموش ہو رہا تھا لیکن وہ مکمل طور پر مٹایا نہیں گیا تھا۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھنا چاہوں گا جو کہ عبرانیوں 9 باب اور اس کی 24 سے 28 آیت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہائی پریسٹ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ آئے میرے ساتھ نکالیں عبرانیوں اور اس کا 9 باب اس کی 24 سے 28 آیت۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے عبرانیوں 9 باب اور اس کی 24 سے 28 آیت میں، کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان میں داخل ہوا جو حقیقی پاک، بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ
اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کرے، جس طرح سردار کاہن پاک مکان میں ہر سال دوسرے کا خون لے کر جاتا ہے، ورنہ بنائے عالم سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا، مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری یا بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں عزیزوں، خداوند یسوع مسیح صرف ایک بار اس ہولی آف ہولیز میں انٹر ہوا، جو کہ ہاتھ سے بنائی بھی نہیں تھی، بلکہ خداوند کے ہیون میں خداوند کی ہیون میں وہ داخل ہوا۔ عزیزوں، خداوند اب سوال یہ اٹھتا ہے اکثر کہ جو نجات کا کام خداوند یسوع مسیح نے کیا یہ پوری انسانیت کے لیے تھا یا صرف یہ ہم کرسچنز کے لیے جو مسیحی ہیں ان کے لیے تھا؟ اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں پہلا یوحنا اس کے 2 باب اور اس کی 2 آیت میں۔ میں بہت جلد ختم کرنے والا ہوں، تو میرے ساتھ رہیے گا۔ پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی 2 آیت، کیونکہ یہ ٹاپک اتنا آسان طور پر سمجھ آنے والا نہیں ہے عزیزو، لہٰذا اس لیے میں کچھ ورسز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی 2 آیت ہم دیکھتے ہیں، اور جہاں پر لکھا ہے، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ ہی صرف ہمارے گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ ہیلیلویا، پریز دی لارڈ۔ عزیزو، یسوع مسیح تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور کیا اب اس سے مراد یہ ہے کہ بائبل ہمیں یونیورسل سیلویشن سکھاتی ہے کہ ہر کوئی یا ہر جان بچ جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ آئیں میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں جو کہ رومیو 5 باب اور اس کی 17ویں آیت ہے۔ رومیو کا خط پولس رسول کے نام اور اس کا 5 باب اور اس کی 17ویں آیت۔ اور یہاں پر لکھا ہے، اب اس آیت کو میرے ساتھ آپ غور سے سنیے گا، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ اس آیت کو میں دوبارہ ایک جگہ میں سٹریس دے کے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں کہ کیا ہر کوئی نجات پائے گا؟ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں 17 ورس میں، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی ضرور بادشاہی میں حاصل کریں گے۔ عزیزوں، یہاں پہ حاصل کرنے کی بات ہے۔ جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش کو افراد سے حاصل کرتے ہیں، میرے دوستوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، جو لوگ اس کی قربانی کو حاصل کرتے ہیں وہی نجات پائیں گے۔ اس بات کو دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لیکن حقیقت اور سچائی یہی ہے کہ جو لوگ اس کی قربانی کو حاصل کریں گے وہی اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے، وہی ہمیشہ کی زندگی میں اس کے ساتھ انٹر ہوں گے۔ عزیزوں، انسان آدم کے انہیریٹڈ سن کو بدل نہیں سکتا تھا۔ Mankind doesn't have any choice to receive or reject Adam inherited sin, but mankind does have a choice of receiving or rejecting God's grace of Christ propitiation for humanity, for human sins. اگر آپ آج خداوند یسوع مسیح کے اس کفارے کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اکیلا
उस कटहरे में खड़ा करते हैं जहाँ पे आप अपनी कोशिशों और अपनी काविशों से शायद खुदा के उस गज़ब को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। अपने अच्छे कामों से आप कुछ कर मुमकिन नहीं कर सकते अजीज़ों। आखिर में एक बात कहना चाहूँगा कि लोग बाज़ औक़ात ये बात कहते हैं कि ये बात ठीक नहीं कि आदम के गुनाहों की खातिर जो है वो हमें मरना पड़े या हमें अपनी जान गंवानी पड़े। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो गुनाह आदम ने किए अजीज़ों, उसकी पेनल्टी या उसकी सज़ा जो आदम के गुनाहों की सज़ा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा ली है। यीशु मसीह की मौत ने ह्यूमन रेस के तमाम गुनाहों को मिटा डाला है अजीज़ों। लिहाजा आज आदम के तमाम गुनाहों को मिटाया डाला है। लिहाजा आज ज़रूरत ये है जानने की कि आपको आदम के गुनाहों की नहीं बल्कि अपने गुनाहों की माफ़ी की ज़रूरत है, और वो आज आपके साथ फेस टू फेस बात करना चाहता है अजीज़ों। जिस तरह उसने उस कैदी से की और कहा कि आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, प्रेज द लॉर्ड, वो आज आपसे भी पूछता है कि आया आज आप उसकी कुर्बानी को कबूल करते हैं। क्योंकि प्रोपाइटिएशन का ये एक्ट जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया, खुदावंद के उस गज़ब को मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई किया, मुकम्मल तौर पर शांत किया और ख़त्म किया अजीज़ों। Jesus has done everything necessary for our salvation. All we need to do today is place our faith in His finished work, and He will give His righteousness to us. And that's why Lord Jesus said that it is finished. It is completely finished. Tetelestai. And it is completely finished. खुद से अपनी कोशिशों या अपनी काविशों से उसे खुश करने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपने बेटे की कुर्बानी से खुश हो चुका है अजीज़ों। सिर्फ वक्त आज ये है कि आप अपने हाथ फैलाएं और खुदावंद के हजूर आएं, तभी ये गुड फ्राइडे आपके लिए गुड है। अदरवाइज़ ये गुड फ्राइडे आपके लिए गुड नहीं बल्कि ब्लैक फ्राइडे है। खुदावंद इस कलाम के वसीले आप सबको बहुत बरकत अनायत फरमाए और हमें मौका बख्शे कि हम अपने आप को जांचें और समझें कि आज हम कहाँ खड़े हैं। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।